اسرائیل اور چین کا ظلم اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہمارے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور اس کے بعد بھی ہم نے فرعون کو دیکھا، حامان کو دیکھا، ابو جہل کو دیکھا، رومن پرشین امپائر کو دیکھا، رشین امپائر کو دیکھا، اور اللہ کے کرم سے پوروں سے نپٹ کے، پوروں کو مٹی چٹا کے ہم لوگ یہاں پر ہیں الحمدللہ۔ اسلام بھی پھیل رہا ہے، مسلمان بھی پھیل رہے ہیں۔ اگر آج کی تاریخ میں چین اسلام سے پنگا لیتا ہے تو دوسرے جیسے امپائر مٹی میں ملے، انشاءاللہ چین بھی مٹی میں ملے گا۔ اس سے پہلے بھی اورنگزیب نے ان کو ہرا کر تبت سے بھگایا تھا بیجنگ تک، پھر انشاءاللہ بھگائیں گے۔ ایک وہ قوم ہے انگریزوں کو مٹی چٹا دیے 1806 میں، 2000 کے اندر رشیا کو مٹی چٹا دیے، 2020 میں امریکہ اور ناٹو کو مٹی چٹا دیے۔ مٹھی بھر ایمان والے افغانستان کے طالبان، مٹھی بھر۔ ایک وہ قوم ہے مٹھی بھر پورے دنیا میں بڑے بڑوں کو پچھاڑی دے لیتے جا رہی۔ اسرائیل اور چین کا ظلم اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہمارے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور اس کے بعد بھی ہم نے فرعون کو دیکھا، حامان کو دیکھا، ابو جہل کو دیکھا، رومن پرشین امپائر کو دیکھا، رشین امپائر کو دیکھا، اور اللہ کے کرم سے پوروں سے نپٹ کے، پوروں کو مٹی چٹا کے ہم لوگ یہاں پر ہیں الحمدللہ۔ اسلام بھی پھیل رہا ہے، مسلمان بھی پھیل رہے ہیں۔ اگر آج کی تاریخ میں چین اسلام سے پنگا لیتا ہے تو دوسرے جیسے امپائر مٹی میں ملے، انشاءاللہ چین بھی مٹی میں ملے گا۔ اس سے پہلے بھی اورنگزیب نے ان کو ہرا کر تبت سے بھگایا تھا بیجنگ تک، پھر انشاءاللہ بھگائیں گے۔ ایک وہ قوم ہے انگریزوں کو مٹی چٹا دیے 1806 میں، 2000 کے اندر رشیا کو مٹی چٹا دیے، 2020 میں امریکہ اور ناٹو کو مٹی چٹا دیے۔ مٹھی بھر ایمان والے افغانستان کے طالبان، مٹھی بھر۔ ایک وہ قوم ہے مٹھی بھر پورے دنیا میں بڑے بڑوں کو پچھاڑی دے لیتے جا رہی۔ یہ کہ ہم ہیں 25 کروڑ، نہ لیپنے کے کام کے نہ تھوپنے کے کام کے مٹی۔ ایک محلہ ہمارا بغیر شرک و بدعت کے نہیں، ایک محلہ ہمارا بغیر حرام کے نہیں، گلی گلی تمباکو، گلی گلی ہمارے پاس سود کے اڈے، اٹھا کے دیکھ لو۔ اسی لیے اللہ نے ظالموں کو مسلط کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، دیکھو ایک وقت آئے گا تم لوگ اللہ کے دین کے لیے محنت نہیں کرو گے، تمہارے بچے دین پر نہیں رہیں گے، تم دین پر نہیں رہو گے، تمہاری عورتیں دین پر نہیں رہے گی، اور تم لوگ بیلوں کی دم پکڑ لو گے، بیلوں کی دم۔ نوکری میں، کاروبار میں، اسکول میں، کالجوں میں 25 سال بچے کو کالج اسکول بھیجتے، 25 نمازوں کے لیے نہیں لاتے، لاکھوں روپے ادھر خرچ کرتے، 1000 عالم صاحب کو نہیں دیتے صحیح طریقے سے، گھر اور کاروبار کے لیے لاکھوں روپے ہیں، اللہ کے دین کے لیے چند پیسے نہیں ہیں، اولاد کو ہر چیز ماڈرن سبجیکٹ کی معلوم نہیں، معلوم تو قرآن حدیث نہیں معلوم۔ ایسی حالت تمہاری آئے گی، اللہ تم پر ظالموں کو مسلط کر دے گا جو نہ تمہارے بوڑھوں کی عزت کریں گے نہ بچوں پہ رحم کریں گے۔ پہلو خان بوڑھا آدمی تھا، مار ڈالا گیا، جنید نوجوان بچہ تھا، کاٹ ڈالا گیا۔ کیوں؟ ہم نے اللہ کو بھلایا تو اللہ نے ہمارے سروں پر ظالموں کو بٹھا دیا، ظالموں کو بٹھا دیا۔ ایک صاحب کہنے لگے، الیاس بھائی، چرواہا بہت زیادہ بکریاں جب پالتا تو بکریوں کو کنٹرول کرنے 2 کتے رکھتا انہیں، بکریاں کنٹرول میں رہنا، ادھر سے کہیں نکل نہیں جانا۔ ویسے ہی مسلمانہ مسجدوں کو نہیں آ رہے تھے، اللہ تعالیٰ یہاں بھارت کے اندر 2 کتے سروں پہ بٹھا دیے۔ نام لینا ضروری ہے کیا؟ کامریڈی ہوشیار ہے ماشاءاللہ، گاؤں کے بھائی ہوشیار رہتے، اللہ کے فضل سے، یہ تو شاعر ہے ماشاءاللہ۔ 2 کتے بٹھا دیے، آپ کم از کم وہ تو بھی دیکھ کے مسجدوں کو آ جاؤ، اس سے پہلے کہ بربادی اور بڑھ جائے۔ صحابہ پوچھے، اللہ کے رسول پھر ہم کیا تو بھی کرنا، جب ظالم آ جائیں گے، بوڑھوں کو بھی مار رہے ہیں، بچوں کو بھی مار رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، تم پھر اللہ کے دین کی جدوجہد کی طرف واپس آ جاؤ۔ دین سیکھنا میرے بھائی، اللہ کا تقوی اختیار کرنا، نمازیں پڑھنا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا، روزے رہنا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا، زکوٰۃ دینا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا، دین کی دعوت کرنا، دین کے لیے جدوجہد کرنا، ہر نیک عمل کرنا اور برائی سے بچنا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا۔ کعبۃ اللہ بنا رہے ہیں، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام
ڈرتے ڈرتے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے رب قبول کر لیجئے، بے شک آپ سننے والے علم والے ہیں، دیکھنے والے اور علم والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جیسا جلیل القدر نبی، اسماعیل علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی اللہ سے دعا کر رہے۔ ہم لوگ ایک حج کر کے آئے تو ایسے ہو جاتے، بعد وقت جنت کا سرٹیفکیٹ ہو گیا۔ اہل حدیث مسجد میں آ گیا، میرے بھائی نمازیں شروع کر لیا، ایسا ہو جاتا انہیں پوری دنیا جہنمی، میں بچ گیا، تم فلانے تم فلانے تم فلانے تم فلانے، ہم لوگ ایسے۔ میرے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آگے رو رہے ہیں، صحابی کو بلا کے کہتے ہیں قرآن سنا میرے کو۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ صاحب قرآن ہیں، میں آپ کو کیا سناؤں؟ بولے صحیح کہا تو نے، مجھے دوسروں سے سننا اچھا لگتا ہے، سنا۔ صحابی قرآن کی تلاوت شروع کرے، اس آیت پر پہنچے، اے اللہ کے رسول سب قوموں کو جمع کریں گے، ہم ان سب پر سب نبیوں کو گواہ بنائیں گے، سب نبیوں کو جمع کریں گے اور آپ کو ان پر گواہ بنائیں گے۔ یہ آیت آئی، اللہ کے نبی کی آنکھ سے آنسو شروع ہو گئے، کیونکہ جانتے یہ آیت کیا ہے میرے بھائی؟ یہ آیت ہے حجت، اللہ کی طرف سے کہ دین پہنچ گیا تھا، اس پہ عمل کرے یا نہیں کرے، اس کو پھیلائے یا نہیں پھیلائے، اس کو لاگو کرے یا نہیں کرے، اللہ کے حکم اور نبی کی سنت کے مطابق اگر کرے ہیں تو کامیابی، نہیں کرے ہیں تو نبی اس دن گواہی دیں گے، اے اللہ یہ ہے میری قوم جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، ھذا القرآن مہجورا، قرآن کو چھوڑ دیا تھا، نبی شکایت کریں گے اس سے۔ تو میرے بھائی آج اہم ضرورت ہے ہر مسئلے سے نکلنے کے لیے اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کی رضامندی کی خواہش، اللہ سے محبت۔ Ilyas Sharafuddin, the Modi government slogan is Sabka Saath, Sabka Vikas. Do you believe the Modi government now? Jujjar, I would like to say that at one point Modi government is supporting the biggest terrorist in the world, Israel, against the innocent Palestinians. Israel killing innocent Palestinians, and Modi government supporting Israel, and here they are trying to feed the Muslim children.